أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ مبارکہ یوسف 5 دن گفتگو کا سلسلہ اس سورے پہ نہ ہو سکا، اور 5 دن پہلے جو ہماری آخری تقریر اس سورے پر ہوئی تھی 17 رمضان تھی اور 18ویں شب، تو اس جملے سے کہ حضرت یوسف کے بھائی خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے بھی محبت کرتا لیکن یوسف سے زیادہ محبت کرتا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب برادران یوسف نے ایک ساتھ مل کے یہ کہا کہ بتحقیق ہمارے بابا کے نزدیک ہم سے زیادہ یوسف اور اس کے بھائی کا مقام اور محبت ہے، تو یہاں پہ گفتگو شروع ہو چکی تھی کہ خود آیت کا یہ ٹکڑا اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا اقرار یہ بتا رہا کہ باپ نے محبت سب کو عطا کی، اور یہ اسلام کا ایک اہم ترین حکم کہ اولاد اور گھر والوں سے محبت. خالی واجبات کی ادائیگی کر کے انسان یہ سمجھے کہ اس نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا. بار بار ڈرایا گیا کہ دل کی سختی سے ڈرو. قساوت قلب یہ خود اسلام کی نگاہ میں ایک بدترین اخلاقی بیماری، جس طرح جسمانی بیماریوں میں کینسر، جسمانی بیماریوں میں ایڈز کی بیماری، جسمانی بیماریوں میں ہارٹ کے پرابلم، اسی طرح کچھ اخلاقی اور روحانی بیماریاں، اور ان میں سخت ترین یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو کے رہ جائے. اور اس کی بہترین جو آزمائش ہے وہ اولاد کے بارے میں ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ بدتر کون انسان ہوگا جو اپنے جگر کے ٹکڑوں سے محبت کرنے کو تیار نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہتر مومن وہ جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے حق میں انتہائی مہربان اور نرم دل. لیکن یہ پھر وہ مسئلہ آ جاتا جہاں ہمیں اسلام نے ایک اور پیغام دیا کہ ایک پل صراط ہے آخرت میں، جس کے بارے میں ہر آدمی اس دنیا ہی میں سوچ کے ڈرتا رہتا. جب وہ سنتا کہ وہ پل انتہائی باریک، اتنا کہ بال سے زیادہ باریک، انتہائی تیز ہے، یعنی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور انتہائی گرم، آگ سے زیادہ گرم، اور بہت چھوٹا سا پل بھی نہیں کہ 2-4 سیکنڈ کا امتحان. 1000 سال تو فقط اس میں چڑھائی کا راستہ، اور پھر 1000 سال ہموار پل، اور پھر 1000 سال اس کی اترائی. یہ 3000 سال کا فاصلہ، اور ایسے پل کے اوپر سے اب انسان پریشان بھی ہوتا ہے، سوچتا بھی. وہ لوگ کہ جن کو قرآن اور ایمان کی باتوں پہ یقین کامل، لیکن معصوم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آخرت کے پل صراط کے بارے میں تم جتنا بھی پریشان ہو اور جتنا بھی اس کی تیاری کرو کہ آخر اس پل سے کیسے گزریں گے، مگر یہ سوچ لینا کہ ایسا ہی ایک پل صراط دنیا کے اندر بھی یہاں پہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مگر تم چل رہے اسی پل کے اوپر سے، بس ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی. اور وہ پل صراط کیا؟ شریعت کے بہت سے ایسے احکام کہ جس کے اندر آدمی ذرا سا ڈس بیلنس ہو تو یہ حرام میں مبتلا ہو جاتا، یا انتہائی سخت کراہیت والے کام. مثلا بہت ہی چھوٹی سی بات، ماں اور بیوی کے حقوق میں توازن، اس طرح سے زندگی گزارنا کہ نہ اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہونے پائے اور نہ اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہونے پائے، بہت ہی مشکل. آخرت کے پل صراط سے چھوٹا نہیں ہے یہ پل صراط. ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ پل صراط، اس لیے ہم بے فکر ہو کے چل رہے ہیں. ورنہ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا کہ ماں کا مقام بھی اتنا بلند اور اتنا اہم جو ماہ رمضان کی شروع کی تقاریر میں گزر چکا
کہ ذرا سی لاپرواہی انسان کی ساری عبادتوں اور ساری نیکیوں میں پانی پھیر دیتی. مگر ماں کی عزت اور احترام ایسا نہ ہو کہ بیوی کے اوپر زیادتی اور ظلم ہونے پائے کہ جس کا بھی ایک حق اسلام کے اندر ثابت جو صیغہ نکاح پڑھ کے لا رہے وہ ایک ایگریمنٹ، وہ ایک پیکٹ ہے، وہ ایک معاہدہ ہے جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا اور اس کی تمام جزیات کا تمہیں خیال رکھنا. انتہائی مشکل کام. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ 100 میں سے 99% مومن اس مسئلے کے اندر پورے صراط سے جہنم میں گر چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ دنیا کی جہنم وہ آگ کے شعلے نہیں، وہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا نقصان کیا. اور اسی کا ایک مسئلہ یہ اولاد کی محبت. ایک طرف اسلام کہہ رہا اولاد سے محبت کرنا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کی صفت اور انبیاء کی نشانی، مگر دوسری جانب ڈرایا جا رہا کہ یہ محبت کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اللہ سے دور کر دے. اسی لیے ارشاد ہوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ. عربی میں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فتنہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو ٹیسٹ کیا جائے، جس سے کسی کا امتحان لیا جائے، جس سے کسی کی آزمائش کی جائے. یہ اولاد کو ہمارے امتحان اور آزمائش کا انسٹرومنٹ یا ٹول قرار دیا گیا کہ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا. ایسا نہ ہو انسان اتنا سخت دل بن جائے کہ اولاد کے واجب حقوق ادا کرنے کو بھی تیار نہ ہو، اور اتنا بھی نہ ہو کہ محبت اولاد میں اتنا بہک جائے. جو 17 رمضان 18ویں شب کی تقریر کا عنوان تھا کہ ان کی خاطر نہ حلال کا خیال کرے، نہ حرام کا خیال کرے، نہ دین کی پابندی کرے، نہ احکامات شریعت. اب ان دو چیزوں کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا، نہ زیادتی ہونے پائے نہ شریعت کی مخالفت ہونے پائے، یہ انسان کا مشکل ترین امتحان. اور یہاں پر فقط ایک چیز انسان کے کام آ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میدان جنگ میں ایسا مقابلہ بڑے مزے کا رہتا جس میں آپ دشمن کے ہاتھ سے اس کا ہتھیار چھین کر اسی ہتھیار سے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. مزہ تو اسی جنگ کا کہ دشمن آپ کے خلاف جو ہتھیار لے کے آ رہا، اس کے ہاتھ میں آپ کے خلاف جو ویپن، آپ نے اسی کو اس سے چھینا اور وہی چیز اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی. شیطان کے جو ٹول ہیں، شیطان کے جو ہتھیار اور آلات ہیں جن کے ذریعے شیطان مومن کو بہکاتا، اگر اس چیز کو شیطان سے چھین لیا جائے اور اسی چیز سے پھر شیطان پہ حملہ کر دیا جائے، اس سے زیادہ بہترین جنگ مومن کسی اور طریقے سے نہیں جیت سکتا. اور ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں دی گئیں. اس وقت میں جملے کہہ رہا ہوں، یہ ویسے تو اولاد کے حوالے سے ہیں، لیکن اگر موقع ملا تو ماہ رمضان میں آگے چل کر اس کے حوالے سے ایک اور اہم ترین پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. فی الحال تو صرف اولاد کا مسئلہ. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا یہ روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی کہ جب ایک مرتبہ، اور یہ بھی مجھے کچھ یاد آ رہا کہ یہ پوری روایت نہ صحیح تو اس کا ایک جز شہید دست غیب شیرازی اپنی اس مشہور کتاب استعاذہ میں بھی نقل کیا، جس کتاب کا ٹاپک تھا کہ مومن اپنے آپ کو کیسے بچائے شیطان سے. جہاں تک یاد آ رہا اس روایت کا ایک ٹکڑا وہاں پر ہے کہ ایک مرتبہ راوی نے سوال کیا معصوم سے کہ مولا، شیطان کسی باعمل مومن پر، یعنی باعمل کا مقصد جس کا عقیدہ بڑا مضبوط، جس کا عقیدہ بڑا پختہ، ایسے مومن پر شیطان کس طرح سے اٹیک کیا کرتا، کون سا ہتھیار لے کے آتا؟ ایک تو وہ ہے جس کا عقیدہ بہت کمزور، اس کا بلیف یا اس کا فیتھ بڑا شیکی، لیکن ایک جس کا عقیدہ اور جس کا بلیف بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ، اس کو شیطان کس طرح بہکاتا؟ اس کے لیے شیطان کے پاس کیا ہتھیار؟ امام نے فرمایا کہ اس کے لیے شیطان کے پاس بہترین ہتھیار ہے مستحبات اور مکروہات. اچھا، راوی نے بات سنی، کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی. کہا مولا اتنا اور بتا دیجیے کہ مومن اگر اپنا ڈیفنس کرنا چاہے شیطان سے، اپنے آپ کو بچانا چاہے، شیطان سے تو ہر لمحے ڈرنا، وہ کسی طرف سے بھی انسان پہ اٹیک کر سکتا. وہ شیطان جس سے پتا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور معصوم پہ میرا کوئی ہتھیار نہیں چلے. ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ مینا کے میدان میں شیطانوں کو کنکر مارنا، یہ نشانی آج تک یہ بتا رہی کہ یہ معلوم بھی ہے کہ نبی پہ میرا کوئی ہتھیار نہیں چلے گا، پھر بھی شیطان نبی پہ اٹیک کرتا، تو ہمیں اور آپ کو تو کیسے بخش دے. ہمارے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے بہترین چیز کیا؟
امام کا جواب تھا مستحبات اور مکروہات۔ راوی ذرا چکرا گئے، مولا وہ ایک ہی چیز، جب میں نے شیطان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا مستحبات و مکروہات جن کے ذریعے شیطان مومن پہ اٹیک کیا کرتا، اور جب میں نے پوچھا مومن کا ہتھیار تو آپ نے کہا مستحبات و مکروہات جس کے ذریعے مومن اپنا ڈیفنس کیا کرتا۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام نے کہا یاد رکھ، اگر کبھی واجبات و حرام کی پابندی کے بعد پہلے واجب کی پابندی کر لی، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا، اس کے بعد مومن نے مستحب اور مکروہ کا خیال رکھا، وہ شیطان سے بالکل بچ گیا، وہ شیطان سے بالکل محفوظ ہو گیا۔ یہ مومن کا ہتھیار، واجبات اور حرام سے وہ اپنی آخرت محفوظ کر لیتا، پھر مستحبات اور مکروہات کے ذریعے سے وہ اپنے چاروں طرف وہ ڈیفنس لائن بنا دیتا کہ شیطان اس پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور اگر مومن واجب کو چھوڑ کر مستحب کے پیچھے لگ گیا اور حرام کر رہا ہے اور مکروہ کے بارے میں پریشان ہو رہا، وہ سمجھ لو کہ شیطان نے مومن پہ اٹیک کر لیا۔ جن کو یہ فقہی ٹرمز کے معنی معلوم، وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کتنا اہم پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیے واجب کی پابندی کرو۔ شیخ سعدی بہت ہی مشہور واقعہ ہے، پھر سن لیجیے۔ جوانی کا زمانہ، بابا کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، خود گلستان نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ جو امام پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا اس کی ایک مثال۔ سفر میں جا رہے ہیں، دوران سفر بوڑھا بابا ساتھ، پرانا زمانہ ہے، اکیلے کوئی آدمی سفر نہیں کرتا، قافلے بنا بنا کے لوگ چلا کرتے۔ ایک مرتبہ کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک بڑا سخت دن آ گئے، گرمی بڑی شدید، سب لوگ اتنے زیادہ تھک گئے کہ شام کو جب قافلہ روکا، جلدی جلدی نماز مغربین پڑھی، کھانا کھایا اور جا کے بستر پہ سو۔ اور اتنا آج تھکا دینے والا سفر تھا کہ لوگوں کی آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ پھر یہ لوگ اٹھے اور نماز پڑھی۔ شیخ سعدی، ان کے بوڑھے بابا بھی ان کے ساتھ، بہت تھکے ہوئے تھے شیخ سعدی بھی، اور جوانی کی نیند تھی، مگر باپ نے بچپنے سے اتنا ٹرین کر دیا، ایسی تربیت دے دی تھی کہ ادھر وقت نماز شب آیا، فضیلت والا وقت، اور شیخ سعدی تھکن کے باوجود اور جوانی کے باوجود اٹھ کے بیٹھ گئے اور نماز شب کو آرام اور اطمینان سے ادا کی۔ یہ قافلہ بھی نماز شب پڑھا کرتا تھا، لیکن آج تھکن اتنی تھی کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ شیخ سعدی نے ایک مرتبہ سارے قافلے کو دیکھا کہ سب پڑے سو رہے ہیں، اگر کوئی جاگ رہا ہے تو میرا بابا ہے یا میں ہوں۔ کہا بابا ذرا دیکھیے تو صحیح ان لوگوں کو، یہ کتنے بدقسمت اور بدبخت و بد نصیب لوگ کہ اتنی اہم نماز شب کا ثواب نکلا جا رہا اور انہیں سونے سے فرصت نہیں ہے، یہ سو رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آج کے دن تو بھی اپنی نماز شب قضا کر دیتا اور پڑا سوتا رہتا، انہی کے ساتھ اٹھتا۔ جیسے ہی یہ سن، ایک مرتبہ چکرا کے شیخ سعدی نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پرانا زمانہ، باپ بیٹے کو دینی تربیت دینا اپنا فرض سمجھتا، آپ ہی نے تو مجھے ٹرین کر کے نماز شب کا عادی بنا دیا، آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ کہ اتنی تھکن کے بعد بھی میں اٹھ گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کاش میری نماز شب قضا ہو جاتی۔ تو جواب دیا ہاں میرے بیٹے، جس نماز شب کا عادی میں نے تجھے بنایا، یہ آج تو نے وہ نماز شب نہیں پڑھی۔ نماز شب کی بڑی فضیلت ہے، نماز شب کا بڑا ثواب ہے، مگر نماز شب ہے تو مستحب، واجب تو نہیں۔ ایسی مستحب نماز شب کا فائدہ کیا کہ مستحب کا ثواب لیا اور پھر سب کی غیبت اور برائی کر کے ایک بڑا فعل حرام اور گناہ کما لیا۔ یہ 100 روپے کما کے 1,00,000 روپے کھو دینا، یہ کون سی عقل مندی، یہ کون سی دانائی؟ ایسی نماز شب سے بہتر تھا تو بھی بڑا سوتا رہتا، بے شک نماز شب کا ثواب نہ ملتا، مگر گناہ اور غیبت کا عذاب بھی تیرے نامہ اعمال میں نہ لکھا جاتا۔ وہ زیادہ بڑا مسئلہ، وہ زیادہ سخت مسئلہ۔ یہ ہے امام کا جملہ کہ شیطان اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ آ جائے کہ آدمی ایک مستحب کام کر رہا مگر اس کے پیرالل ایک حرام کام بھی کر رہا، جتنا کما رہا اس سے زیادہ خرچ کر رہا، بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں دیکھیے یہ اصول بالکل غلط ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج میں عجیب گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے، شرعاً یہ چیز قابل عمل نہیں، لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے بات کو دیکھنے کہ آج کل کے حالات دیکھ کے کبھی کبھار دل میں یہ خیال آتا کہ کاش
کاش مسجد میں آ کے عبادت کرنے والوں سے وہی لوگ بہتر ہیں کہ جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، گھر میں عبادت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بے شک ایک بڑے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اب میری تقریر کا وہ حصہ ہے جو قابل عمل نہیں، فقط غور کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا بن چکا۔ وہ بے شک گھر میں بیٹھا، اس نے مسجد کی فضیلت کو کھویا، اس نے جماعت کے ثواب کا نقصان کیا، مگر نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی توہین کی، نہ کسی پہ الزام لگایا، نہ اپنی عبادتوں پہ فخر پیدا ہوا۔ لیکن مسجد میں نماز پڑھنے والے 80% آپ کو ایسا ملیں گے کہ مصلی پر جتنی دیر بیٹھے ہیں سو بیٹھے ہیں، مگر مصلی پر آنے سے پہلے چاہے وہ وضو خانے میں ہو، چاہے وہ مسجد کے صحن میں ہو، چاہے اذان سے پہلے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اپنی نماز ختم کر کے اٹھے ابھی مسجد کے صحن کے اندر، مگر کسی پہ الزام لگ رہا، کسی کی غیبت کی جا رہی، کسی کی توہین کی جا رہی۔ جتنا ثواب مسجد میں آ کے کما رہے ہیں، شاید اس سے 1000 گنا زیادہ عذاب، اس سے 1000 گنا زیادہ نقصان اپنے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے شیطان کا طریقہ واردات، مومن سے عبادت کے نام پہ گناہ کرواتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، پھر مستحبات کی پابندی کرو، پہلے واجبات کو ادا کرو، پھر مکروہات سے بچاؤ، شیطان سے بچ جاؤ گے۔ میں ایسے مومنین کو جانتا ہوں جنہوں نے کل رات کے مستحب اعمال کی خاطر ساری رات جاگ کے گزاری، بے انتہا زحمت و پریشانی اٹھائی، مگر آخری وقت میں اس طرح سوئے کہ پھر ان کی نماز صبح قضا ہو گئی۔ بے شک 2 ہی کیس میرے علم میں آئے، مگر یہ 2 کیس بھی ایسی سنت اور مستحب عبادت جسے انجام دے کر انسان فجر کی جیسی اہم نماز کو قضا کر رہا ہے۔ اب اس سے یہاں پہ وہی جملہ زبان پہ آتا کہ اے مومن، اس سے تو بہتر تھا کہ تو اعمال شب قدر میں کوئی بھی انجام نہ دیتا، مگر اپنی واجب نماز کو تو بچا لیتا۔ مگر ہمارے ہاں جو کنسپٹ دین کا بن کے رہ گیا، اس میں اہم باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اور جو دوسرے نمبر کی باتیں یہاں تک کہ اسے مذاق نہ سمجھیے، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ کتنے ہی ایسے لوگ کہ جو جب جوتا چوری کرتے ہیں کسی کا تو یہ دیکھ کے چوری کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا جوتا نہیں ہونا چاہیے، جو کالے رنگ بڑا مکروہ، کالے رنگ کی بڑی مذمت آئی، کالے رنگ کا جوتا پہننے سے معصوم فرماتے ہیں کہ آدمی کا ذہن پریشان ہو جاتا۔ انہیں چوری کے جوتے کی فکر نہیں، چوری کر لو کیا بات ہے، اللہ معاف کرنے والا، مگر کالے رنگ کا جوتا چوری نہ کرنا، یہ تو مکروہ جوتا ہو جائے گا، یہ تو پہننے کے قابل بھی نہ رہے گا۔ یہ جو ہماری قوم کا مزاج بنتا چلا جا رہا کہ چوری میں کوئی حرج نہیں، وہ تو کی جا سکتی، لیکن مکروہ کام جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شیطان کا ہتھیار۔ اور اگر انسان واجبات و حرام کی پابندی کر پھر یہ دعا، پھر یہ اعمال، پھر یہ مسجد میں آنا، اس طریقے سے ایسا مومن بن جائے، شیطان کبھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے۔ تو روایت کا اصل پیغام یہ کہ شیطان جن چیزوں کے حوالے سے تم پہ اٹیک کرتا، تم اسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لو۔ اولاد ہمارا ویک پوائنٹ، اولاد وہ چیز ہے جس کے ذریعے شیطان نے بڑوں کو بہکا دیا۔ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور اب مومن کے لیے انتہائی عقل مندی ہے کہ اسی اولاد کو اتنا دیندار بنا دے کہ بجائے اس کے کہ شیطان اس کے ذریعے ہم پہ اٹیک کرے، ہم اپنی اولاد کے ذریعے سے آگے بڑھ کے شیطان پہ اٹیک کریں گے۔ شیطان ہم کو دین سے ہٹانا چاہتا کہ ایک مومن دین پہ چل رہا، یہ مومن کم ہو جائے، ہم ایک اور مومن بنا لیں، یعنی اپنے بیٹے کو بھی اپنا جیسا بنا لیں۔ کہا گیا کہ یہ بہترین طریقہ کہ جس اولاد کو استعمال کر کے شیطان تمہیں گناہ کے راستے پہ لے جا رہا تھا۔ کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پتا ہے کہ میوزک حرام ہے، پھر بھی وہ VCR خرید کے لاتے ہیں۔ VCR کو میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پتا ہے کہ یہ کس چیز میں استعمال کی جائے گی۔ کتنے ہی مومن ایسے جنہیں پتا ہے کہ بے پردگی حرام، لیکن بیٹی جب ان سے خواہش ظاہر کرتی تو باپ اپنی بیٹی محبت اتنی زیادہ کہ بیٹی کی فرمائش کو رد نہیں کر پا رہا۔ یہ شیطان ہے جو ہماری اولاد کو استعمال کر کے ہم پہ اٹیک کر رہا۔ امام فرماتے ہیں تم شیطان کو اسی کے سکوں میں جواب دے دو، تم شیطان کو اسی کے طریقوں سے شکست دے دو، اپنی اولاد کو اتنا دیندار بنا دو، اتنا دیندار بنا دو کہ شیطان ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں تو چاہ رہا تھا یہ مومن دین سے ہٹ جائے، یہاں تو ایک اور مومن کا اضافہ اس گھر کے اندر ہو گیا ہے۔ مگر اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیے، یہ تقریر آج کی تقریر 3-4 دنوں میں جا کے مکمل ہوگی، اور واقعہ وہی حضرت یعقوب کا رہے گا، مگر ایک بہت ہی اہم بات، اس کے لیے ایک اصول یاد رکھنا، اولاد کی تربیت، جو محبت اولاد کا بھی ایک تقاضا، روایتیں آپ 5 دن پہلے سن چکے،
یہی اولاد قیامت میں ہمارا گریبان پکڑے گی۔ محبت امام نے اور رسول نے فرمایا کہ محبت کا مطلب یہ کہ آخرت کی جہنم سے اپنی اولاد کو یا اپنے والدین کو بچاؤ، تو اولاد کو دیندار بنانا۔ مگر یہاں پر پھر ایک بات کو ہمیں یاد رکھنا، اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ہم ذرا غلط وقت پہ محنت کرتے ہیں، غلط وقت پہ آگے بڑھتے ہیں۔ کل شب قدر کا پیغام بھی یہی تھا کہ جو ہمارے پاس سارا سال مصیبتیں آتی ہیں، جو صحیح ٹائم تھا مصیبت دور کرنے کا، اسے تو ہم مس کر دیتے ہیں، یعنی شب قدر، اور پھر سارا سال خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تربیت اولاد میں بھی ایک عجیب پیغام اسلام دے رہا، اولاد کو دیندار بنانا یہ 3-4 وجوہات کی بنا پہ ضروری ہو گئے، جس میں سے ایک وجہ آ جائے اس سے پہلے کہ شیطان ہم پہ اٹیک کرے، ہم شیطان پہ اٹیک کر دیں گے۔ ایک وجہ پہلے گزری، محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کی آخرت کو بچانا۔ ایک وجہ اور گزری کہ ورنہ آق اولاد ہم بن جائیں گے۔ لیکن یہ ساری وجوہات جمع کر کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو دیندار بنانا، تو وہ غلطی نہ کریں جو شب قدر کے حوالے سے بیان ہوگا کہ غلط وقت پہ آپ کوشش کریں گے تو بیکار و بے فائدہ، صحیح ٹائم پہ کوشش کرنا۔ اور اولاد کو دیندار بنانے کا صحیح وقت کیا؟ جب اولاد سمجھدار ہو جائے؟ جی نہیں، وہ ٹائم آپ کھو چکے ہیں۔ جب اولاد بولنے کے قابل ہو جائے؟ جی نہیں، وہ ٹائم بھی آپ کھو چکے ہیں۔ جب اولاد اس دنیا میں آ جائے؟ جی نہیں، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے اصل ٹائم کو گنوا دیا۔ جب اولاد ماں کے پیٹ میں موجود ہو؟ جی نہیں، وہ ٹائم بھی اولاد کو دیندار بنانے کا غلط ٹائم۔ اولاد کو دیندار بنانے کا اصلی ٹائم نہ اس کے بالغ ہونے کا دن، نہ اس کے سمجھدار ہونے کا دن، نہ اس کے بولنے کا دن، نہ اس کی پیدائش کا دن ہے، نہ اس کے نطفے کے منعقد ہونے کا دن۔ اولاد کو دیندار بنانا تو یہ وہ دن ہوتا کہ جس دن یہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کا دیندار بننا ماں اور باپ سے شروع ہوتا ہے۔ اولاد کا دیندار ہونا اس دن سے نہیں جس دن سے پیگننسی سٹارٹ ہوئی، اس دن سے نہیں کہ جس دن ڈیلیوری ہوئی، اس دن سے نہیں کہ جب بیٹا بولنے کے قابل ہوا، اس دن سے نہیں کہ جب بیٹا بالغ ہوا، جس دن شادی کی جا رہی۔ یہی بنیاد کا پتھر جو رکھا جا رہا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، چنانچہ بعد میں پرابلم زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اب اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی شخص اس ٹائم کو مس کر چکا تو اب اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لے کہ اب تو اولاد صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، امید تو آخری وقت تک کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو کہ کل آخرت آنے والی، تب بھی میں آج زمین میں درخت کو ضرور بوؤں گا، تب بھی میں جو اپنا کام ہے اس کو ضرور انجام دوں گا۔ پتا ہے کہ کل آخرت آنے والی، یہ درخت کس کے لیے بویا جا رہا، اس کا پھل کون استعمال کرے گا؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمیں لاسٹ موومنٹ تک اسٹرگل کرنا ہے اور کوشش کرنا۔ لیکن یہ ہم کو بتایا جا رہا آئندہ کے لیے کہ یاد رکھو، اصل ٹائم جو اولاد کو دیندار بنانے کا ہے وہ شادی کا موقع ہوا کرتا، وہ رشتے کے انتخاب کا موقع ہوا کرتا۔ اور اس میں بھی ایک بہت ہی اہم چیز، بہت ہی اہم پیغام جو ہر ایک کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ آج کل کا زمانہ تو ویسے بھی اقتصادی پریشانیوں کا زمانہ، کوئی 1000 پتی ہو یا لکھ پتی، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی، بہرحال فائنانس کے پرابلم آپ کو ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آئیں گے۔ اولاد کے لیے سب سے نقصان دہ چیز کیا؟ اولاد کے لیے سب سے نقصان دہ چیز یہ کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے زندگی نہیں گزار رہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک خرابی اتنی عام ہو کے رہ گئی کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سا معاشرہ بن گیا، اور وہ ہے طلاق۔ وہ طلاق جو اسلام، اب اس سے زیادہ سخت جملہ کیا ہوگا کہ حلال چیزوں میں اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند، یہ پیغمبر کا ارشاد، سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق، سب سے زیادہ ناپسند۔ صرف مجبوری کے عالم میں اس کی اجازت دی گئی کہ بجائے اس کے کہ کبھی کبھار اگر اس طرح سے شوہر اور بیوی کے اندر تعلقات کی خرابی آ جائے کہ ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا اور طلاق کا راستہ نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ شوہر بیوی کے قتل کی پلاننگ کرے یا بیوی شوہر کو قتل کرنے کی کوشش کرے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا، اس کے بدلے مجبوری کے عالم میں اسلام نے طلاق کی اجازت رکھی۔ مگر یہ ایسی ہی مجبوری کہ جیسے انسان بیماری کے اندر بہت مشکل سے راضی ہوگا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں، کون اپنی خوشی سے راضی ہوتا؟ مگر ایک اسٹیج آتا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنی ٹانگیں کٹوانا پڑیں گی ورنہ تم مر جاؤ گے۔ طلاق وہاں پہ استعمال کرنے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ ذرا سی بات پہ طلاق کی بات شروع ہو گئی۔ جب پیغمبر کہتے کہ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ گھر لگتا
جہاں کوئی طلاق والا مرد یا طلاق والی عورت، یعنی جس نے طلاق مانگی، بھئی طلاق میں ایک فریق تو ہمیشہ بے قصور ہوگا، جس نے ڈیمانڈ کی 90% کیسز میں مرد ہوتا ہے جو طلاق دینے کے لیے تیار ہوتا۔ مگر آج کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ آ گیا۔ میں نے بمبئی کی جماعت کا جو کچھ مجھے ریکارڈ پتا چل، کراچی میں خود دیکھ رہا ہوں، ایسٹ افریقہ، دارالسلام، مومباسا، نیروبی، وہاں کا میں گواہ، اور پھر لندن، برمنگم، پیٹربرو، نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس۔ عجیب زمانہ آ گیا کہ جہاں بھی آپ جائیے کثیر تعداد طلاق کے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہو گئی کہ ایک زمانہ وہ ہوتا کہ اس قسم کے کیسز لوگ ہمارے پاس لاتے تھے، اور میں کوئی بہت ہی زمانہ قدیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 15 سال پہلے، آج سے 12 سال پہلے جب میں نے مجالس پڑھنا شروع کی تو ایسے کیسز آتے تھے کہ عورتیں روتی بھی آتی تھی، ہمارا شوہر ہم کو طلاق دینے والا، خدا کے واسطے کسی طرح اس کو کنوینس کر لیجئے کہ ہمیں طلاق نہ دے، ہم کونے میں پڑے رہیں گے، نوکر بن کے پڑے رہیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، مگر طلاق نہیں۔ اگرچہ وہ ظلم تھا شوہر کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بات صحیح، وہ غلطی، مگر وہ کیس۔ اور آج یہ ہے کہ جہاں جہاں میں دنیا میں گیا ہوں 70% سے زیادہ طلاق کے کیسز وہ کہ لڑکی ایک مرتبہ کیس داخل کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق چاہتی، وہ طلاق جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی عورت اپنا گھر اجاڑنے پہ تیار، جہاں اولاد ہو جائے وہاں تو سمجھیے اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے شوہر اور بیوی آخر کیا خیال کر رہے ہیں۔ ویسے اگر اس عورت کے بیٹے یا بیٹی پہ کوئی حملہ کرے، اس کا گلا گھونٹے، اس کو مار دینا چاہے تو یہ ماں زخمی شیرنی کی طرح بچائے گی، لیکن جب خود طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی، کیا اسے نہیں پتا یہ اپنی اولاد کو گولی مار دینے کے برابر، بلکہ گولی مار دینا پھر بھی آسان، 1 منٹ میں اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اس طرح سے کہ باپ ہے اور بچے کو یتیم بن کے زندگی گزارنا پڑے، یہ اس کی آگے کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی، یہ ساری لائف اس کی اپسیٹ ہو جاتی۔ خود ماں جو یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی آدمی ذرا سے نقصان پہنچائے، اور آج اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہی، اور عجیب قتل جس میں سسک کے بیٹے کو مرنا پڑ رہا، تو ذرا سوچا جائے کہ اسلام قربانی دینے کا نام ہے، اسلام میں سیکریفائی ہے، اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ ایک ماں یہ دیکھ کر بھی کہ گھر کا ماحول ایسا کہ میں بہت اچھی زندگی نہیں گزار سکتی مگر اولاد کی خاطر قربانی دے دے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کی زندگی ڈسٹرب نہ ہونے پائے، اس کو اس پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ یا اگر باپ لے گیا تو ماں زندہ مگر ماں کی شفقت نہیں مل رہی، یا اگر ماں لے کے آ گئی ہے اولاد کو تو باپ زندہ مگر زندہ باپ والی اولاد کو یتیم بن کے رہنا پڑ رہا، اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت برے ہوتے ہیں۔ تو لیکن عجیب مسئلہ کہ ماں کی محبت مشہور ہے، اس کے باوجود 70% کیسز کے اندر مطالبہ ہو رہا کہ ہم کو طلاق چاہیے، اور جہاں اولاد نہ بھی وہاں بھی طلاق کو اسلام نے کوئی معمولی چیز نہیں سمجھا۔ ابھی آپ نے سنا حلال چیزوں میں بدترین چیز طلاق ہے، ابھی آپ نے سنا خدا کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ناگوار اور ناپسندیدہ وہ گھر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ طلاق واقع ہو رہی، اور اس موقع پر اسلام معاشرے سے ایک تقاضا اور کرتا، روایت رسول من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھے اس کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ آج کا دن مجھے کیسے گزارنا، اپنی ساری چیزیں تو اس کو یاد ہوتی، دفتر جانا ہے یا چھٹی ہے یا مارکیٹ جانا یا فلاں بزنس میٹنگ ہے یا فلاں آدمی سے ملاقات کرنا، مگر رسول کہہ رہے ہیں جو صبح کو اٹھے اور کسی مسلمان کی مدد کا خیال اس کے دل میں نہ ہو کہ مجھے مسلمانوں کے کام میں بھی کوئی ہیلپ کرنا، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں یہ خود غرضی نہیں چلتی، آدمی اتنا سیلفش نہ ہو جائے کہ جو کرنا ہے صرف اپنے لیے کرنا، ہر آدمی کو سوچنا کہ میں دوسروں کو کتنی مدد دے سکتا ہوں، اور اس میں اہم ترین نیکی اس کو قرار دیا گیا۔ خود حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور ہمارے دیگر مراجع نے کہ ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو 3 آدمی ایسے ہیں کہ میدان قیامت کا میدان کس کا نام؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تو خالی اس دن کا ڈیوریشن، اور ایسا میدان کہ جس میں کہیں پہ کوئی سائے کا انتظام نہیں، آدمی کو اپنا حساب کتاب ہونے تک اسی میدان قیامت میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ لیکن 7ویں امام کی حدیث کے 3 آدمی ایسے ہیں کہ میدان قیامت میں خدا
ان کے لیے خصوصی سائے کا انتظام کرے گا، اور وہ سایہ بھی کہاں ہوگا؟ ان کو عرش الہی کے سائے میں لا کے رکھا جائے گا۔ 3 آدمی ایسے، اور ان 3 آدمیوں میں ایک وہ شخص جو شوہر اور بیوی، 2 ایسے مومنوں کے درمیان دوڑ دھوپ کر رہا کہ جن کے تعلقات ختم ہونے والے، طلاق ہونے والی، اور وہ مصالحت کی خاطر کہ ان دونوں میں کوئی کمپرومائز ہو جائے، کسی طرح سے طلاق کا مسئلہ ختم ہو جائے، جو یہ بھاگ دوڑ کر رہا، اور آسان بات نہیں ہوتی، 2 گالیاں اس کو وہاں سے ملیں گی، 4 گالیاں اسے یہاں سے ملیں گی، اپنا وقت وہ لگائے گا، اپنا پیسہ وہ دے گا، ہو سکتا ہے اس کے بیوی بچوں کو اس سے کچھ شکایت ہو جائے، معاشرے میں شاید بدنام بھی وہ ہو جائے، کوئی فائدے کے بغیر ہر طرف سے تہمتیں اس کے نام آئیں گی، مگر امام فرما رہے کہ جس نے یہ قربانی دے دی تو میدان قیامت میں جب بڑے بڑے عالم، جب بڑے بڑے سرمایہ دار، جب بڑے بڑے مقدس و متقی انسان 50,000 سال میدان قیامت کی اس گرمی میں کھڑے، کہ ہمارے اردو محاورے میں کہا جاتا کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اس گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ٹھاٹ کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہوگا، بڑے آرام سے خدا اس کا حساب کتاب بھی لے گا، اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اسے جنت بھجوایا جائے گا۔ پورے صراط پہ اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہاں پہ اپنے پیروں کو استعمال کیا ایک ٹوٹنے والے گھر کو بچانے کے لیے، ایک شوہر اور بیوی کے بگڑتے ہوئے تعلقات کو سنوارنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بہترین نیکیوں میں یہ ایک نیکی، اور رسول کہتے ہیں کہ جو آدمی عام مسلمانوں کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ عبادتیں، وہ اعمال شب قدر، وہ رمضان کی دعائیں، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ اسلام نے رہبانیت کو اسی لیے حرام قرار دیا کہ معاشرے کی خدمت کرنا، معاشرے کی مدد کرنا ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی۔ 21 رمضان کی وہ رات آ گئی جب علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ذرا سوچئے کتنا اہم مسئلہ۔ حسن و حسین کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا سے جانے سے پہلے تمہارا بوڑھا باپ تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا، ایک وصیت کرنا چاہتا۔ یہ نہج البلاغہ میں آپ کو پورا وصیت نامہ ملے گا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وصیت نامہ پڑھوں، صرف اس کے ابتدائی جملے بلایا، اور بلا کے کہا کہ حسن و حسین بیٹا تمہارا بوڑھا بابا تمہیں وصیت کرنا چاہتا، اس وصیت میں نماز کا حکم دیا، اس وصیت میں روزے کا حکم دیا، اس وصیت میں حج کا حکم دیا، اس وصیت میں قرآن کا حکم دیا، اس وصیت میں اسلام کا حکم دیا، بار بار اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، اس طرح سے میرا مولا تکرار کر رہا، اللہ اللہ نماز، اللہ اللہ حج، اللہ اللہ قرآن، ایک ایک چیز کو یاد دلا رہے ہیں، مگر کتنی عجیب بات، ان سب کا تذکرہ ہوا، مگر ایک عبادت ایسی جس کا ذکر حج سے پہلے، جس کا ذکر نماز سے پہلے، جس کا ذکر قرآن سے پہلے، جس کا ذکر روزے سے پہلے۔ نہج البلاغہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، نہج البلاغہ میں وہ وصیت نامہ جو آپ کو پارٹ 2 یا حصہ 2 میں ملے گا، کہ کیا فرما رہے ہیں؟ اوصیکما بتقوی اللہ۔ دیکھو بیٹا حسن و حسین، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصلاح ذات البین افضل من عبادت الصنع۔ یہ میرے مولا کا وقت آخر کے وصیت نامے کا پہلا جملہ، اسی وصیت نامے میں نماز ہے مگر بعد میں، اسی وصیت نامے میں حج ہے مگر بعد میں، اسی وصیت نامے میں روزہ ہے مگر بعد میں۔ ان سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے حسن و حسین، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ اصلاح ذات البین، اور 2 مومنوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو طے کرانا، مصالحت کرنا، کیونکہ میں نے سنا کہ تم دونوں کا نانا رسول خدا فرما گیا کہ 2 مومنوں میں ایک جھگڑا طے کرانا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، جس میں سارا دن روزہ رکھا گیا اور ساری رات نماز پڑھی گئی ہو۔ ایک شب قدر کے اعمال آپ انجام دیتے ہیں، کتنا زیادہ تھک تو جاتے ہیں، مگر صبح کو سیٹسفیکشن ہوتا، روحانی خوشی ہوتی کہ آج کوئی عظیم عبادت انجام دے کے آ رہے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے کہ یہ شب قدر کی طرح اگر آپ پورا سال ہر رات کو پوری رات عبادت کریں، پورے سال کی عبادت کا ثواب کم ہے، اور اگر 2 مومنوں کے ڈسپیوٹ کو آپ طے کرا دیں اس کا ثواب زیادہ، اور وہ ڈسپیوٹ بھی سب سے بہترین جو ہے وہ یہی طلاق کا مسئلہ۔
باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے جائیداد کا، باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے مکان کا، باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے بزنس کا، باقی چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے پیسے کے لین دین کا، یہ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ۔ مگر طلاق یہ تو جھگڑا شوہر کی بھی ساری زندگی کا، عورت کی بھی ساری زندگی کا، اور اولاد کی بھی ساری زندگی کا، یہ پیسے سے زیادہ اہم مسئلہ، یہ جائیداد سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ دو ذمہ داریاں آ رہی، خود شوہر اور بیوی کو یاد دلایا جا رہا کہ طلاق کی برائی کو سمجھو، طلاق کی مذمت کو سمجھو، اللہ کی بدترین شے تمہارے گھر میں کیسے آ جائے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جو اسے پسند آتی ہے وہ چیز ہمیں پسند آنا چاہیے، جو اسے ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے، مگر ناپسند ہی نہیں بلکہ جو بدترین ناپسندیدہ شے وہ کس کثرت سے ہمارے گھروں میں آ رہی۔ اور عام معاشرے کا حکم وقت چونکہ بہت گزر گیا، تقریر کو روکتے ہوئے صرف میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میرا اپنا تجربہ بہت ہی لیمیٹڈ، لیکن میں نے بعض مراجع تک کی زبان سے یہ سنا انڈائریکٹ طریقے سے کہ ہندوستان اور پاکستان طلاق کے 95% کیس ان کے درمیان نہیں ہوتے جن کا مسئلہ، یعنی شوہر اور بیوی میں اتنا ڈسپیوٹ نہیں ہوتا، بھئی طلاق شوہر اور بیوی کے بیچ میں، مگر اتنا ان کا قصور نہیں ہوتا جتنا یا شوہر کی فیملی کا ہوتا ہے یا بیوی کی فیملی کا ہوتا۔ ایک زمانہ والدین اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے کہ اب جا رہی ہو تو مر کے اس گھر سے نکلنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر ظلم پہ ظلم کیا جائے پھر بھی ہم خاموش رہیں، نہیں، اسے سبق دینا، اسے دبانا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اسے بدلنا۔ مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج جو والدین آگے بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ معصوم گناہ کرنے والوں کے برابر بلیم ان کو دیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پارٹنر بن رہے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن کی ایک آیت جس سے ہماری فقہ کے 500 مسئلے حل ہوتے ہیں کہ دیکھو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوآپریشن کرنا، اور خبردار گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ بہت سارے گناہ معاشرے میں اسی لیے ختم ہو جائیں گے اگر سیکنڈ پارٹنر یا فریق نہ ملے۔ کیوں یہ کہا گیا کہ سامع الغیبت کا عہد المختابین، غیبت سننے والا بھی ایسا ہے جیسے غیبت کرنے والا۔ وجہ یہی کہ اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو غیبت کرنے والا بھی ختم ہو جائے گا۔ غیبت دو طرفہ گناہ، بھئی ہم کس کے سامنے غیبت کریں؟ اگر کوئی سننے ہی کو تیار نہیں، اگر سب کان بند کر کے بیٹھے، آدمی دیواروں کو تو نہیں سنائے گا، آدمی درختوں کو تو نہیں سنائے گا، اور اگر دیوار و درخت کو کوئی سنائے تو وہ غیبت نہیں رہتی جب کوئی سامنے سننے والا نہیں۔ غیبت بنتی اس وقت جس طرح مثلا معاذ اللہ زنا کا گناہ پارٹنر ہو تو یہ گناہ بنتا، اسی طرح سے غیبت، اور اسی طرح سے یہ طلاق کا مسئلہ۔ اگر لڑکی کے والدین تمام تر محبت کے بعد، جو ہمارا موضوع تھا محبت اولاد، مگر اولاد کی محبت شریعت سے نہ ہٹاتی، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی اور ذرا بھی کوئی اونچ نیچ آتی ہے اس کا دل زیادہ پریشان ہو جاتا، مگر اس کا مسئلہ یہ تو نہیں کہ اولاد کو اتنا زیادہ پش کیا جائے، اتنا زیادہ ان کو انکریج کیا جائے، ایسا ان کو پرسویٹ کیا جائے، ایسی ان کو ترغیب دلائی جائے کہ جو مسئلہ ذرا سی بات چیت کے بعد حل ہو سکتا اسے بھی اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ کسی طریقے سے حل ہونے کو تیار نہ ہو۔ روایتوں میں بھی اور آپ کو تمام مراجع کی توضیح میں اس سے ہٹ کر مگر ایک مسئلہ ملے گا کہ کسی بھی عورت کو یہ ورغلانہ کہ وہ طلاق حاصل کرے یہ گناہ کبیرہ میں سے، اور خود اگر راضی تو والدین سمجھائیں، لڑکی کی فیملی سمجھائے، لڑکا اگر ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے۔ اس اعتبار سے کہہ رہا کہ اس سب کے نقصانات الٹیمیٹلی اولاد پہ جاتے ہیں، اور اولاد کی تربیت نہ بالغ ہونے کے بعد ہے، نہ ممیز ہونے کے بعد ہے، نہ بولنے کے بعد ہے، نہ پیدائش کے مرحلے میں ہے، نہ حمل کے مسئلے میں ہے۔ اولاد کی تربیت پہلا اسٹیپ یا پہلا اسٹون یا پہلا پتھر جو رکھا جاتا وہ وقت ہے کہ جب شادی کا مسئلہ۔ اور دیکھیے اس اپنے آخری جملے کو مصائب پہ لے جا رہا ہوں اور وہی ربط دے رہا ہوں جو 3 دن سے موضوع چل رہا۔ میرا ایک سوال یہ کہ اولاد کی تربیت میں باپ اور ماں دونوں کا برابر کا رول ہوتا، اور کم سے کم وقت میں سب سے اسٹرانگ جو میں ایویڈنس دے سکتا ہوں وہ صرف ایک جملہ، علی 12 بیٹے تھے مگر حسن و حسین جیسا کوئی اور بیٹا نہ تھا، جبکہ سب کے ایک ہی باپ۔ علی کی پوزیشن سب کے لیے بالکل ایکول، اپنے تمام بیٹوں کے علی باپ، تو محمد حنفیہ ہیں ان کے باپ بھی علی، عباس کے باپ بھی علی، یحییٰ کے باپ بھی علی، وہ سارے نام آتے ہیں ہمارے سامنے 12 نام، وہ جعفر ہو، وہ عبداللہ، وہ یحییٰ ہو، وہ عباس ہو، وہ محمد،
یہ جتنے بھی 12 کے بعد باپ تو سب کا ایک، پھر کیا ہو؟ یہ کوئی حسن و حسین بنے، چلے وہ تو معصوم، کوئی زینب و کلثوم بنی، کوئی محمد حنفیہ بن، کوئی عباس علمدار بن، کوئی جناب یحییٰ بن، سب قابل احترام، مگر اسٹیٹس تو سب کا برابر نہیں۔ جب باپ سب کا ایک ہی تو یہ اسٹیٹس میں فرق کیسے ہو گیا؟ وہ فرق ڈالا ہے ماں نے۔ جب ماں فاطمہ جیسی ہو تو حسن و حسین زینب و کلثوم سامنے آتے ہیں، جب ماں ام البنین ہو تو ان سے ایک درجہ کم عباس علمدار آتے ہیں جو باقی ساری اولادوں سے بہتر، ماں خولہ ہو تو محمد حنفی آتے ہیں۔ دیکھیں ماں کا فرق ہے کہ باپ سب کے علی، مگر ہر بیٹے کا اسٹیٹس دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اور اسی موقع پہ وہ ایک جملہ میری دلیل کا کہ جب میرے مولا نے کہا مجھے کربلا کے لیے اپنا وارث چاہیے، تو یہ نہیں کہا کہ میں علی، میرا ہر بیٹا علی کا بیٹا ہو، نہیں، کہا کہ مجھے ایسی خاتون کی تلاش ہے جس سے مجھے اپنا وارث ملے۔ پتا چلا ماں کا کردار اتنا اہم ہوتا کہ اگر علی جیسا باپ بھی، تب بھی ہر بیٹا عباس نہیں بن سکتا جب تک ام البنین جیسی ماں نہ ہو۔ یہ ہے پہلا بنیاد کا پتھر جس کی مزید وضاحت اب آنے والی 2 مجالس میں ہو۔ بس جب ام البنین جیسی ماں تو علی جیسے باپ کا بیٹا عباس نکلتا، یہ شجاعت میں بے مثل، یہ بہادری میں علی کی نشانی، جس کی شجاعت اور بہادری ایسی کہ خود اس کی ماں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ آج ایسا موقع ہے کہ یہ مصائب مجھے دہرانا پڑ رہے ہیں۔ ماں کو یقین نہیں آ رہا جو علی جیسا بہادر دنیا میں وہ کون ہے جو عباس کو شہید کر دے، ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ارباب میں منبر بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد مروان ابن حکم ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ پوش بی بی باہر آئی، اور باہر آ کر وہ سیدھی قبر فاطمہ کی جانب جاتی، اپنے آپ کو قبر فاطمہ پہ گرا دیتی اور ایک مرتبہ کہتی ہیں شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون بی بی؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یہ عباس علمدار کی ماں اور علی کی بیوہ ام البنین ہے۔ ام البنین کا بیٹا عباس ہے، مگر ام البنین پرسہ فاطمہ الزہرا کو دے رہی ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ فاطمہ کا یہ جملہ لوگوں نے سنا، عباس میرا بیٹا، عباس میرا دوسرا حسن اور دوسرا حسین، حسن و حسین کے بعد میری تیسری اولاد عباس ہے۔ ام البنین نے اپنے آپ کو قبر فاطمہ پہ گرایا، شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں، مجھ سے عباس کا پرسہ لیجئے۔ مگر پھر ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، کربلا کا رخ کیا اور آواز دی میرے بیٹے عباس، میرے عباس۔ دنیا آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے ام البنین تیرا عباس مارا گیا، دنیا تیرا پرسہ مجھے آ کے دیتی ہے، تیری شہادت کی خبر پہنچاتی ہے، تیری موت کا پیغام دیتی ہے، لیکن عباس بیٹا تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میرا عباس جیسا بیٹا اسے کون مار سکتا ہے، میرا عباس جیسا شیر اسے کون شہید کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، عباس مارا نہیں گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد ام البنین ہی کہتی ہے عباس بیٹا، پھر تیری ماں یقین کر لیتی ہے میرا عباس مارا گیا، میرا عباس زندہ نہیں ہے۔ ارے ارباب اعضاء یہ کیوں؟ ابھی ماں کو یقین نہیں آ رہا، ابھی ماں کو یقین آتا ہے تو ماں خود کہتی ہے جب میں سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگ گئے، زینب کی چادر چھن گئی، سجاد کے کوڑے پڑے، ارے میرا عباس زندہ ہوتا سکینہ کے کوئی تماچے نہیں مار سکتا تھا، ارے میرا عباس زندہ ہوتا زینب کے سر سے چادر نہیں چھینی جا سکتی تھی، ارے میرا عباس زندہ ہوتا امام زمانہ سید سجاد کی کمر پہ کوڑے نہیں مارے جا سکتے۔